رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ ایام میں سے وہ خوبصورت ایام کا مجموعہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ مہربانی فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو سن کے اور بہت سارے معاملات کو دیکھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روٹین کی بات ہے، ہر سال روزے آتے ہیں، ہر سال رکھنے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑا عظمت اور قدر والا مہینہ ہے، لیکن چونکہ خود چل کے آتا ہے تو جو چیز خود چل کے آتی ہے اس کی کئی دفعہ قدر کمزور ہو جاتی ہے، لہذا ہم روٹین کے فضائل سنتے ہیں، روٹین میں اسے لیتے ہیں۔ میرے عزیز، ہماری محافل جب ہوتی ہیں نا، محافل تو ان میں نقیب محفل ہوتا ہے، اسٹیج سیکرٹری بھی لوگ اس کو کہتے ہیں اور بھی کئی ناموں سے پکارتے ہیں۔ وہ آنے والے شخصیت کا تعارف کراتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں صاحب آنے والے ہیں، پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت بولتے ہیں۔ اب میں فلاں قاری صاحب کو دعوت دینے لگا ہوں، قاری صاحب جو ہیں وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں، بڑی اچھی ان کی آواز ہے اور بڑا اچھا ان کا لہجہ ہے، وہ تعارف کرا رہا ہوتا ہے۔ پھر نعت خواں کے حوالے سے بھی اس طرح کے وہ تعریفی کلمات ادا کرتا ہے، لیکن لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ ان بیچاروں کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے یہ کام کرنا ہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری محافل کے جو اکثر نقیب حضرات ہوتے ہیں ان کے جملے رٹے رٹائے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے سب کو کہنے ہی ہوتے ہیں، وہ کہے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی محفل کے اندر نقیب محفل کوئی بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا محدث ہو، شیخ الحدیث ہو، یا کسی خانقاہ کا کوئی صاحب تقوی صالح مسند نشین ہو، اگر وہ کھڑا ہو کے کہے کہ جناب آج میں آپ کو تعارف کرانے لگا ہوں ایک بہت بڑے علامہ، ایک بہت بڑے صوفی آ رہے ہیں، پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ جس کی ہمارے حضرت تعریف کر رہے ہیں وہ کوئی بڑا ہی اچھا آدمی ہے۔ پھر ہم سمجھیں گے نہیں، یہ روٹین کی گفتگو نہیں ہو رہی، یہ وہ رسم نہیں جو روز ادا ہوتی ہے، اس میں کچھ انفرادیت ہے، کچھ تخصیص ہے، کچھ اس کے اندر چیزیں زیادہ ہیں۔ وہ پھر انفرادی طور پر ہم تھوڑا سا اس کو زیادہ درجہ دیں گے، نہیں حضرت جی کہہ رہے تھے آج میں نے قبلہ سے سنا ہے، آج فلاں شیخ اور صوفی نے فلاں کی تعریف کی ہے تو بات کچھ زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، مثال دی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ رمضان المبارک وہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے جس کا تعارف کسی عام آدمی نے نہیں، رب کریم کے قرآن نے بیان فرمایا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آنے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے ہمیں مسجد میں بلایا اور خطبہ ارشاد فرمایا باقاعدہ، اور ارشاد فرمایا لوگو تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ اپنے بندوں پر خاص قسم کی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ خود رسول پاک نے ہمیں کس قدر زیادہ اس مہینے کا اکرام کرنا ہے اور کس قدر زیادہ اس کو اہمیت دینی ہے اور کس قدر زیادہ ہمارے لیے وہ باعث عظمت ہے کہ جس مہینے کے فضائل خود رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں تم نفل پڑھو گے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرمائے، اور فرض کا ثواب اللہ 70 گنا عطا فرمائے۔ کتنا؟ بولیے۔ اچھا ہوتا پتہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ چل جائے نا فلاں کاروبار آج کل زیادہ صحیح چل رہا ہے تو سارے لوگ وہی کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ سی این جی کچھ دنوں بڑی زبردست تجارت ہوتی تھی، تو میرا خیال ہے کہ ہر کلومیٹر پر الا ماشاءاللہ سی این جی نظر آتی تھی۔ اب لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید کھانا کھانے کا لوگوں کا مزاج زیادہ ہے، تو ہم جس چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، جس جگہ جاتے ہیں، وہاں لوگ سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں فلاں ہوٹل بڑا معروف ہے، اس پہ آپ کو کھانا کھلائیں گے۔ تو اب ہر آدمی نے ہوٹل کھول لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہاں تو تعلیم بڑی اچھی تجارت ہے۔ جب سے سرکاری اسکولوں کی حالت تھوڑی خراب ہوئی تو ہر بندے نے پرائیویٹ اسکول کھول لیا، بہت بڑی تجارت ہے معاذ اللہ۔ میں کبھی کبھی پریشان ہو جاتا ہوں کہ وہ قوم کیسے آگے بڑھے گی جو تعلیم بیچتی ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے تو ہمارے ہاں تو صحت کا شعبہ سب سے زیادہ تجارت کا حامل ہے، کہ اگر کوئی آدمی اچھی انویسٹمنٹ کر کے کسی اچھی جگہ ہاسپٹل بنا کے کوئی 2-4 اسپیشلسٹ ڈاکٹر بنا لے تو پھر تو وہ بے شک جھاڑو کے ساتھ پیسے جمع کرے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پتہ محسوس ہوتا ہے نا کہ اس جگہ مجھے رمق زیادہ نظر آ رہی ہے، تجارت میری زیادہ بڑھے گی، تو لوگ ادھر توجہ کر لیتے۔ او خدا کے بندو، صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ جہاں انہیں پتہ چلتا تھا نا اس نیکی کا ثواب زیادہ ہے تو وہ بھاگ کر اس نیکی کی طرف توجہ کرتے تھے۔ آپ صحابہ کی سیرت کی کتابیں دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے، رمضان شریف سے پہلے سارے کام سمیٹ لیتے، لینے دینے کے معاملات صاف کر لیتے، خریداری ہو جاتی، گھر کے اندر کوئی کام کرانا ہوتا تو وہ رمضان سے قبل کرا لیتے، یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے نیکیاں جمع کرنے کے ایام ہیں، نیکیاں۔ دیکھیں نا، سب سے مصروف ترین زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ 23 سالوں میں نبی پاک علیہ السلام نے 2300 سالوں سے بھی زیادہ کام کیا، بڑا مصروف وقت تھا حضور کا، بڑا مصروف۔ ہمارے ہاں نا، میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو ایک بزرگ تقریر فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب خانقاہوں میں جو اللہ اللہ ہو رہی ہے وہ چھوڑ کے باہر نکلو، اب میدان میں نکلنے کا دور ہے۔ تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے گا، ویسے کون سی خانقاہ میں اللہ اللہ ہو رہی ہے جہاں سے آپ باہر نکالنا، تو دور ہی گزر گیا اللہ اللہ کرنے کا، اب تو لنگر شنگر چل رہا ہے خانقاہوں میں، یا باتیں شاتیں ہو رہی ہیں، کیلو کال کی دنیا ہے، مستی اور حال کی تو کب سے چلی گئی۔ کم باذن اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہو گئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کن۔ اب تو کہاں، اب کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اللہ چھوڑ کے باہر آؤ؟ کون اللہ اللہ کر رہا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ہے، حال ہی کوئی نہیں۔ اسلام فقط اللہ اللہ کا مذہب نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے اسلام میں رہبانیت کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک آدمی جا کے صرف مسجد میں بیٹھ جائے، حقوق سارے چھوڑ دے، بال بچوں کو بھول جائے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ وہ والی صوفی کا درس حضور نے نہیں دیا کہ مسجد میں بیٹھو اور بس مسجد میں بیٹھو، خانقاہ میں بیٹھو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے ہیں، حضور خود جنگ کا لباس پہن کر ہمیں احد میں دکھائی دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں خندق کے موقع پر ہاتھ میں کدال پکڑ کر نبی پاک علیہ السلام ہمیں کھدائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے تو حضور ہمیں خود اینٹیں اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سارے کام حضور نے کیے ہیں، لیکن میرے بھائی یہ یاد رکھو، اگر بدر میں جانا میرے نبی کی سنت ہے تو غار حرا میں چپ کر کے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر احد میں، خندق میں، حنین میں، میدان میں رہنا حضور کا طریقہ ہے تو غار ثور میں 3 دن اللہ اللہ کرنا بھی نبی پاک کا ہی طریقہ ہے۔ اگر سارا دن تبلیغ کرنا حضور کا طریقہ مبارکہ ہے تو ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا، اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ قدموں پہ ورم آ جانا یہ بھی تو میرے نبی کا طریقہ ہے نا۔ تو میرے بھائی اس کو کون اپنائے گا؟ مصروف ترین زندگی نبی پاک کی، اس کے باوجود اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، ہر سال۔ ایک سال جہاد پہ گئے تھے، اعتکاف نہیں ہو سکا، اگلے سال میرے نبی پاک نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، پچھلے 10 دن کا۔ میں نے ایک بزرگ کی تعریف کی، ایک اپنے بڑے پیارے میرے محبت والے دوست ہیں، ان کے سامنے میں نے کہا یار یہ بندہ بڑا 4 سال اعتکاف کرتا ہے، تو انہوں نے ترجمہ کر دیا میری بات کا، تھوڑی سی تشریح کر دی، کہنے لگے ماشاءاللہ فارغ ہو گئے، اب بچوں کی شادی ہو گئی، اب فارغ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو فارغ ہوتا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ چونکہ میرا پیار تھا تو میں نے کہا ان سے کہ جو کوہ طور پہاڑ آپ نے سر پہ رکھا ہوا ہے آپ بھی ذرا اتار کے پھینکیں، دیکھوں تو صحیح کہ آپ کون سا مار کا فتح کر رہے ہیں، کس طرح کا ہمارا رویہ ہے، کس طرح کی ہماری سوچ۔ اگر کوئی شخص خیر کا کام کر رہا ہے تو بجائے اس کی حوصلہ، کہتے ہیں اب فارغ ہے، بچوں کی شادی ہو گئی، بچے کام کاج کرتے ہیں اس لیے بیٹھتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے جو پہاڑ اٹھایا وہ بھی ذرا دکھائیں، روٹی آپ بچوں کو دیتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے؟ ان کی پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے یا رب کریم کی ہے؟ تو 2 گھڑیاں محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے پہاڑ اٹھایا ہوا ہے سر پہ؟
تو اس طرح کے فلسفہ ہم بیان کرتے ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اس میں بھی وہی سیاستیں، وہی خوش گپیاں. میں تو دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ روزوں میں کوئی الیکشن نہ آئے. آپ بھی آمین کہہ دیں. ورنہ وہی مصیبتیں، وہی جھوٹ سچ، وہی دروازوں پہ وہی. خدا کا واسطہ بس کر دو، رمضان شریف ہے، ٹھہر جاؤ ذرا. کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 مہینے جنت سجائی جاتی ہے اور پھر رمضان میں اللہ اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی کرتے ہیں مہمان نے آنا ہو تو 1 گھنٹہ، ورنہ بچے دوبارہ سے پھر چیزیں بکھیر دیں گے. 1 گھنٹہ پہلے صفائی ہوتی ہے، لمبی نہیں. لیکن میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان کے لیے رب کریم 11 مہینے جنت کو سجاتا ہے. چھوٹی بات ہے، روزے آ گئے، معمولی حیثیت ہے. ہم لوگ انہی معاملات میں منع کرتا ہوں، ہمیشہ منع کرتا ہوں، آپ کو ہر سال منع کرتا ہوں. میں پابندی سے 1-2 اخبار ڈیلی دیکھتا ہوں. میرا ناشتہ نہیں ہوتا جب تک اخبار نہ ہو، چونکہ بزرگوں کا فتویٰ ہے جمعے کا خطبہ وہ دے جو عالمی حالات سے باخبر ہو. ہم کوئی رسمی تقریر نہیں کرتے کہ لوگوں کو کہیں کہ روزے آ گئے ہیں تو کون سا مہینہ چل رہا ہے تو مہینے کے حساب سے خطاب ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے جو ذمہ دار اور پہرے دار ہوتے ہیں انہیں امت کی پہرے داری کرنی ہوتی ہے. اس لیے وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون سا موضوع چل رہا ہے اس پر میں نے 1 گھنٹہ گزارنا ہے. ترجیحات پر بات ہوگی. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میں رمضان شریف میں اخبار نہیں دیکھتا. میری اپیل ہے آپ سے کہ آپ رمضان شریف میں نہ رمضان ٹرانسمیشن بھی نہ دیکھیں، ٹی وی پہ خبریں بھی نہ سنیں. سارا سال سنیے خبریں. ہماری خبریں سننے سے ملک میں کیا انقلاب آ گیا ہے. یا وہ جو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے تجزیہ کیا تھا اس سے کتنے لوگ سنور گئے. چھوڑیں، جتنا وقت ملے وہ آ کے مسجد میں بیٹھیں، اللہ کے گھر میں وقت گزاریں، ٹائم دیں. عبادت آپ کو زندہ کرے گی، روحانیت پیدا کرے گی، توانائی آئے گی، خوبصورتی آئے گی آپ کے اندر، آپ زندہ رہیں گے. دنیا داری دلوں کو مردہ کرتی ہے. قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، مسجد کی حاضری روح اور دل کو زندہ کر دیا کرتا ہے. مسجد میں بیٹھیں، وقت دیں، مہربانی کریں. اور یہ بھی آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کبھی زندگی میں مجھے بھی دیکھیں نا ٹی وی میں کسی عورت کے ساتھ میں کسی پروگرام پہ بیٹھا ہوں تو آپ بالکل لحاظ نہ کریں. آپ بالکل وہ چینل بند کر دیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں. میرے لیے کوئی مفتی دلیل نہیں ہے تو عورت کے ساتھ بیٹھا ہے پروگرام میں. میں نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں اللہ کریم نے کہا عورتیں آ جائیں تو مرد نظریں نیچی کر لیں. ہم نے تو وہ والا قرآن پڑھا جس میں حکم ہے کہ مرد آئے تو عورت اپنی نظر نیچی کر لے. تو جہاں علامہ صاحب کے سامنے لڑکی بیٹھی ہے ٹی وی میں انٹرویو لے رہی ہے وہاں نظریں نیچی ہوتی ہیں؟ کہاں سے فتویٰ آیا؟ حضرت جنید بغدادی تو فرمایا کرتے تھے کہ حسن بصری پڑھانے والا ہو، رابعہ بصری پڑھنے والی ہو، تو پھر بھی ان کو بغیر پردے کے پڑھنے پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. میں کل مجھے سرکاری یونیورسٹی ہے جامعہ کوٹلی کشمیر کی، انہوں نے مجھے دعوت دی کہ آپ کو لیکچر دینا ہے سائنس، تقوی اور رمضان. تو اسٹوڈنٹس ہوں گے، کچھ پروفیسر ہوں گے. تو میں نے کہا کہ اتنے بڑی جگہ آپ نے مجھے بلا لیا، یونیورسٹی لیول کے طلباء تو بڑے آگے جا چکے ہوتے ہیں. چلیں خیر، میں وہاں حاضر ہوا. جب میں پہنچا تو ایک پروفیسر صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ لڑکیاں بھی ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹائم دیتے وقت آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے. تو وہ ایک جملہ بولنے ہی لگے تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے دکھیاں نوس مولوی سمجھ لیں، میں پرانے خیالات کا ہوں، آپ مجھے پرانا سمجھ لیں. اس لیے کہ میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے ہر چیز نہیں لے لینا، دین نہ نیا لینا. وہ 1400 سال پرانا ہی ہمیں ٹھیک ہے، ہمیں نیا دین نہیں چاہیے. کہنے لگے جی وہ بچیاں تھوڑی پیچھے بیٹھ جائیں گی. میں نے کہا آپ درمیان میں پردہ لگا لیں، میں انہیں نہ دیکھوں وہ مجھے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے، بات سنیں، ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ سامنے بیٹھیں گی تو ہم نہیں بات کریں گے. تو وہ چونکہ پی ایچ ڈی لیول کے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ پڑھے ہوتے ہیں، دلائل دینے کی کوشش کی. تو میں نے کہا میں دلیل نہیں سنتا، میں سنتا ہوں یا اللہ کا قرآن یا مصطفیٰ کا فرمان. تو آپ مہربان. لیکن انہوں نے ضد نہیں کی، بڑے اچھے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے لڑکیاں نہیں بیٹھیں گی. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہمیں. بہت سارے ذرائع ہیں عورتوں تک پیغام پہنچانے کے، پیغام پہنچ جاتا ہے، کوئی عرض نہیں. آپ باپ پردہ بندوبست کریں. ہمارے رمضان کے فجروں کے درس میں ہزاروں کی تعداد میں عورتیں آتی ہیں، ان کے لیے باپردہ بیٹھنے کا بندوبست ہے. لیکن کچھ ضروری ہے کہ ٹی وی پہ ایک عورت بن سور کے سامنے بیٹھے
اور آپ اس کے سوالوں کے جواب دیں. ہمارے لیے نہ کوئی مفتی دلیل ہے نہ کوئی شیخ الحدیث دلیل ہے. اس طرح کا کوئی مفکر محقق ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ. ختم ہو گئی بات. اس لیے کوئی ایسی ٹرانسمیشن نہ دیکھو, کسی طرف توجہ نہ کرو. یار 30 تو روزے ہیں, وہ بھی کئی دفعہ 29 ہو جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ایام معدودات, ایک گنتی کے دن ہے. اور میرے بھائی کیا مصیبت ہے, میرا وقت نہیں گزر رہا. آپ یقین کریں اللہ جانتا ہے, ہم تو رمضان کو زنجیریں ڈالتے ہیں. یہ کام بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی رہ جاتا ہے, رمضان گزر جاتا ہے. یہ بھی نہیں ہو پاتا رمضان, پتہ نہیں کس وقت روزے آتے ہیں, کب نکل جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا وقت نہیں گزرتا تو میں ٹی وی دیکھتا ہوں. قرآن سارا پڑھ لیا ہے, حدیثوں کا مطالعہ ہو گیا, اپنی آخرت کے لیے نفل سارے پڑھ لیے, تسبیحات ساری ہو گئی. جو اب ٹائم نہیں گزرتا تھا تو ٹی وی پہ جا بیٹھے. کدھر چلے گئے ہم؟ علامہ اسماعیل حقی نے حدیث لکھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, تفسیر روح البیان میں موجود ہے, کہتی ہیں ایک دن حضور اچانک میرے ساتھ آرام فرماتے, بستر سے اٹھے نکل گئے. ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا, جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو کہتے ابو بکر کی بیٹی حق تیرا ہے, وقت تیرا ہے, پر اگر تو اجازت دے تو میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں. آج حضور نے پوچھا ہی نہیں, بستر سے اٹھے چلے گئے. کہتی میں اٹھی, میں نے دائیں بائیں دیکھا, محبوب نظر نہ آئے. حضور کی طامت استعمال شدہ پڑی تھی, وہ طامت میں نے اٹھا کے اوڑھ لی اور میں نکل گئی حضور کو تلاش کرنے. کہتی ہیں جب میں باہر گئی مسجد نبوی شریف کے ساتھ جنت البقیع کی جانب, نبی پاک سجدے میں تھے. کہتی ہے میں گئی, تھوڑی دیر کھڑی ہوئی, حضور نے آہٹ سنی تو پوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں عائشہ ہوں. تو محبوب نے فرمایا یہ عائشہ کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کیا ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ میں ابو بکر کی بیٹی. تو نبی پاک نے فرمایا یہ ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے کو آیا, میں وہاں سے پریشان حال واپس آئی. جب میں گئی تھی تب بھی ہلکی ہلکی بارش تھی, واپس لوٹی تو پھر بھی ہلکے ہلکے قطرے بارش کے گر رہے تھے. میں آ کے ہامتی کامتی بیٹھ گئی, تھوڑی دیر گزری تو نبی پاک تشریف لے آئے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا عائشہ کیا ہوا؟ کہا حضور آج وہ ہوا ہے جو کبھی نہیں ہوا. یا رسول اللہ میں پریشان ہو گئی ہوں. حضور عجیب بات ہے, میں گئی ہوں, آپ نے پوچھا کون ہے تو میں نے کہا میں عائشہ. کا عائشہ کون؟ آپ کی زوجہ. فرمایا زوجہ کون؟ ابو بکر کی بیٹی. کا ابو بکر کون؟ اور پھر حضور میں گئی ہوں تو میرے کپڑے بھیگ گئے, آپ آئے ہیں تو کپڑے خشک ہیں, سمجھ نہیں آئی. تو لفظ سنو حدیث کے, نبی پاک نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ آج میرا دوستوں کے ساتھ وقت ہے, آج میرا گھومنے کا وقت ہے, آج میرا خوش گپیوں کا وقت ہے, آج میرا سیاحت کا وقت ہے, آج میرا پکنک کا وقت ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا لی مع اللہ وقت, عائشہ میرا اپنے اللہ کے ساتھ, میرا اپنے اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت نہ وہاں کوئی فرشتہ آ سکتا ہے, نہ کوئی نبی اور مرسل آ سکتا ہے. جب فرشتہ اور نبی نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کہا یا رسول اللہ پھر وہاں ہوتا کون ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ایک میں ہوتا ہوں, دوسرا میرا رب ہوتا ہے, تیسرا کوئی موجود نہیں ہوتا. امت کو درس دیا ایک وقت 24 گھنٹوں میں ایسا لایا کر جس میں تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے, جس میں تو دعائیں مانگے, جس میں تو عرض و نیاز کرے, جس میں تو اپنے گناہوں کی معافی چاہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی سے کسی نے پوچھا, مولانا نقی علی خان صاحب سے, کہ حضرت جی فرعون 500 سال ہی حکومت کر گیا, 500 سال ہی حکومت کر گیا, اللہ کا مقابلہ کرنے والا پکا کافر بے ایمان. تو آپ فرمانے لگے ملا رومی کی وہ کتاب پڑھو مثنوی, جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو فرعون اٹھ کے مصلے پہ بیٹھتا تھا, کہتا تھا یا اللہ معاف کر دے, رب تو ہی ہے, گناہگار بڑا ہوں پر مہربانی کر. روز معافیاں مانگتا تھا تو رب کریم کی قدرت نے مہلت دی کہ روز توبہ کرتا ہے, چلو ایک دن سچی بھی کاری جائے تو اچھا ہے. اللہ نے مہلت دی. اور میرے بھائی اگر تو روز رات مصلے پہ بیٹھے تو تجھے مہلت ملے, عذاب نہ آئے. اگر تو اپنے رب کے ساتھ تنہائی کرے تو اللہ تجھے مہلت دے, سزا نہ دے. لیکن ہم یہ وقت نکالتے ہی نہیں, اللہ کے ساتھ میت کا ہمارا مزاج ہی نہیں. ترمذی شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنایا کر,
مالداروں کے سامنے رونے نہ رویا کر، یہ تجھے کیا دے سکتے ہیں؟ تو اٹھ کے جائے گا تو کہیں گے محنت کرتا نہیں، روز مانگنے آ جاتا ہے۔ دنیا داروں کو دکھڑے نہ سنا، پر میں دکھ سنا تو اپنے رب کو سنا، اللہ والوں کو سنا، اللہ کے نبی کو سنا۔ اس سے مراد یہ سارے کہا دکھڑے اپنے رب کو سنا۔ اگر تو اپنے رب کو دکھڑے سنائے گا تو تھوڑی دیر ضرور ہوگی، لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں رب تجھے دنیا سے بے نیاز کر کے مالا مال فرما دے گا۔ دھوکے کا مزاج نہ بنا، کینچی لے کے نہ گھوم کے کیسے جیب کاٹ سکتی، اللہ کو دکھڑے سنا۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگی حضور چلیں یہ تو سمجھ آ گئی، لیکن بارش مجھ پہ پڑی آپ پہ پڑی نہیں، تو کہا عائشہ تم نے اوڑا کیا تھا؟ کہا حضور آپ کی طامت، فرمایا بارش کوئی نہیں تھی، جب تو نے میری طامت لی تو خدا کی رحمتیں تم پر برسنے لگ گئی۔ تو حضور کے وجود سے لگی ہوئی چیز کوئی اوڑھ لے تو رحمت برستی ہے، تو میرے نبی کی مسجد چومنے سے کیوں رحمت نہیں برستی؟ جالی چومنے سے کیوں نہیں برستی؟ جہاں جہاں حضور رکے، جہاں جہاں نبی پاک ٹھہرے، وہاں جانے سے کرم کیوں نہیں ہوتا؟ تو عزیزو یاد رکھو، رمضان میں ایک ڈیوٹی آپ نے یہ کرنی ہے کہ عبادت کو وقت دیں، ٹائم نکالیں۔ جو اتنے سے بھی فارغ ہے نا، وہ 19ویں روزے تک کل فارغ ہو کے 20 کو اعتکاف بیٹھے۔ زندگی میں ایک دفعہ اعتکاف تو ویسے بڑا ضروری ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ضروری ہے ایک بندہ اعتکاف کر لے زندگی میں ایک دفعہ، ہر سال کرے تو سنت ادا ہوگی۔ ویسے سنت مؤکدہ الکفایہ ہے، بستی میں اگر کوئی بھی نہ بیٹھے گا تو سارے گناہگار ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ اس مسجد میں اس سال اجتماعی اعتکاف کریں گے۔ میں نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ لوگ اعتکاف تو بیٹھتے ہیں، لیکن نہ بیچاروں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، نہ نماز وضو غسل کے مسائل آتے ہیں، نہ انہیں پتہ ہے کہ رات عبادت کیسے کرنی ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا، اس سال میں نے معافی لیا ہاتھ باندھ کے، میں نے کہا یار سارا سال میں پورے ملک میں گھومتا ہوں، اس سال رمضان میں میرا ارادہ ہے میں صرف اپنے شہر میں رہوں، میں کہیں نہ جاؤں، تاکہ جو جہاں سے بھی چل کے آئے اسے فون نہ کرنا پڑے، میں اسے مل جاؤں ویسے ہی۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ یہیں رہوں گا، اور رمضان کی 10 راتیں میں اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ گزاروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں آپ لوگ آئیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں ان کو ساتھ لائیں، وہ یہاں آ کے اعتکاف کریں۔ لنگر شریف بھی ہم دیں گے جو ہماری توفیق ہوگی، اور انشاءاللہ دونوں وقت دیں گے اپنی توفیق کے مطابق، اور یہ کوئی صدقہ زکوٰۃ خیرات سے نہیں ہوگا، یہ آپ ہمارے مہمان ہوں گے تو یہ مہمان نوازی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ اپیل آخر میں اعلان کرنا تھا، پر چلو بات آ گئی تو میں نے شروع میں ہی کر دیا۔ یہاں مقدور بھر کوشش کریں گے آپ کے لیے اجتماعی اعتکاف کا بندوبست، ہمارے جو دیگر طلباء علماء ہوں گے وہ بھی آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے، وضو غسل نماز کی چیزیں سکھائیں گے، آپ کو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا سکھائیں گے۔ 10 دنوں میں جو ممکن ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو اعتکاف میں وقت دیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے رمضان شریف میں کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ہم نے قرآن مجید پڑھنا بالکل ہی چھوڑ دیا، قرآن پاک کھلتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، مزاج ہی نہیں، سارا دن بیت جاتا ہے، قرآن مجید نہیں کھلتا، قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا۔ ایک شخص مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا، تو وہ ایک دفعہ آئے گزر گئے، میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا، پھر آئے تو گزر گئے قرآن شریف، تیسری دفعہ پھر آئے تو کہنے لگے آپ نے کتنا کو پڑھنا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ مہربانی کرو مجھے دعا دو کہ اللہ مجھے پڑھتا ہی رکھے۔ آپ نے یہ کیا لفظ ادا کر لیے کہ کتنا کو پڑھنا ہے؟ او خدا کے بندو یہاں کام کیا ہے؟ اگر تلاوت بھی نہیں کرنی تو کرنا کیا ہے وہاں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ چونکہ ہم تو مسیتڑ ہیں، ہمارا تو مزاج ہے مسجدوں میں رہنے کا، چونکہ عام لوگوں کا مزاج نہیں ہوتا تو وہاں بھی بازاروں کو ٹائم زیادہ دیتے ہیں، خریداری میں وقت زیادہ لگاتے ہیں۔ اگر ہماری طبیعت مسجد میں بیٹھنے کی ہو، قرآن پاک پڑھنے کی ہو تو بڑا ذوق بن جائے۔ قرآن مجید امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم رمضان شریف کے اندر 61 قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ کتنے؟ 60 اور 1 61۔ ایک قرآن شریف دن میں پڑھتے، ایک رات کو پڑھتے، پورے دن میں قرآن مجید ختم کرتے، ایک رات کو۔ اور آپ فرماتے ہیں 61واں قرآن مجید وہ تھا جو میں تراویحوں میں سنا کرتا تھا۔ 61 قرآن پاک آپ ہر رمضان میں پڑھا کرتے تھے۔ میری آپ سے گزارش ہے ایک سپارہ مسجد میں پڑھیں رمضان میں، ایک سپارہ گھر میں پڑھیں۔ مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، اور گھر میں قرآن پاک کھول کے بیٹھیں گے تو بچے بھی آ کے پاس بیٹھ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ کبھی تجربہ کرنا، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ جب آپ بچوں کی ماں سویرے سویرے بڑا اچھا دوپٹہ لے کے اور مصلی بچھا کے اور قرآن مجید کی ریل رکھ کے اور پھر اس کو خوشبو لگا کے جب کھولتی ہے نا، تو اس کی جو 2-2.5 سال کی بچی ہوتی ہے وہ بھی کہیں سے دوپٹہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔
وہ بھی دوپٹہ لے کے آتی ہے، وہ دائیں بیٹھتی ہے. اس کا جو 4 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، اگر ابا بیٹھا ہے، اور 4 سال کا بچہ بھی کہیں سے ٹوپی ڈھونڈ کے لاتا ہے، اسے پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ بھی آ کے نا سپارہ لے کے بیٹھ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بچے تھوڑا تھوڑا ہلنے لگتے ہیں. قسم اللہ کی عزت کی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹیوں کے بیچ ماں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہے اور جب بیٹوں کے بیچ باپ بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے، تو مجھے لگتا ہے خدا کے فرشتے بھی آسمان کے دروازے کھول کھول کے دیکھتے ہیں، کھول کھول کے دروازے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رنگ ہے کہ چھوٹا سا بچہ، توتلی زبان. مجھے وہ حدیث پڑھ لینے دو جو امام جلال الدین سیوطی نے روایت لکھی ہے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قبر کے پاس سے گزرے تو عذاب ہو رہا تھا، چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو وہیں رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا. حضرت عیسیٰ عرض کرنے لگے مولا میری مجال نہیں میں پوچھوں، چند گھنٹے پہلے یہاں عذاب تھا، اب یہیں کرم ہو رہا ہے. اللہ اب اس نے کوئی نیک عمل کیا تو ہے نہیں، قبر میں تو عمل ختم ہو جاتا ہے، اتنا کرم کیسے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بندہ بڑا گناہگار تھا، پاپی تھا، سزا کا حقدار تھا، پر جب انتقال اس کا ہوا تو بیوی اس سے پہلے حاملہ تھی، اس کے انتقال کے 2-4 مہینے بعد بچہ پیدا ہوا، پھر اس بی بی نے بچہ پالا. آج 4.5 سال کا بچہ مکتب گیا ہے، استاد نے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے، اس کے بچے نے توتلی زبان پہ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مجھے حیا آئی ہے کہ اس بیچارے کو بھی لفظ نہیں ادا کرنے آتے، زمین پر بیٹھ کر یہ توتلی زبان سے مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو سزا دوں. بس بچے نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی ہے، میں نے باپ کے سارے گناہ معاف فرما دیے. مہربانی کرو، ایک سپارہ گھر میں، ایک سپارہ مسجد میں، یہ ضرور آپ نے روٹین بنانی ہے. مسجد میں پڑھیں گے تو مسجد کا حق ادا ہوگا، گھر میں پڑھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. اور تیسرا سپارہ وہ ہے جو آپ نے تراویح میں سننا ہے. تو کتنے سپارے ہو گئے ایک دن میں؟ 3. تو رمضان میں کل کتنے ہو گئے؟ 3 قرآن پاک. کتنے قرآن پاک جی؟ 3 قرآن مجید. ایک سپارہ دن میں، ایک رات میں، تو آپ کا 10 دن کے اندر انشاءاللہ قرآن پاک ختم ہو جائے گا. کریں گے انشاءاللہ تعالی؟ یہ ذہن بنائیں، یہ ذوق پیدا کریں، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھیں تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، اور رمضان شریف میں 70 گنا بڑھ جاتی ہیں. تو اب ذرا ضرب دے لو بات کہاں جائے گی. تو رمضان المبارک میں قرآن پاک سے میں نے کہا کوئی اخبار نہ دیکھو، کچھ نہ دیکھو، سارا دن بس قرآن پاک دیکھو، سارا دن قرآن مجید پڑھیں، قرآن پاک سے دل لگائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا مجھے قرآن پاک تو سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ نازل ہوا میں آپ کو سناؤں؟ تو فرمایا میرا دل کر رہا ہے میں تجھ سے سنوں. حضور کو زیادہ آتا تھا نا، تو کبھی کبھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کو زیادہ آتا ہے، لیکن پھر بھی سامنے والے، میں اکثر کہتا ہوں مدرسے کے طلباء سے، میں کہتا ہوں آپ قاری اور حافظ تو ہو گئے ہو، پر کبھی کسی اور سے بھی سنا کرو، کہا کرو سناؤ یار 2 آیتیں، دل کر رہا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک تشریف لائے تو مجھے کہنے لگے ابی ادھر آ میں تجھے قرآن پاک سناؤں. میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سناؤں. حضرت ابی رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ رب کریم نے میرا نام لیا ہے. میں کہاں وہ کہاں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لیا ہے. رونے لگے، کہنے لگے حضور پھر تو میں بڑا خوش نصیب ہوں، سنائیے میں سنتا ہوں. تو حضور سننا بھی حضور کی سنت ہے، سنانا بھی نبی پاک کی سنت ہے. قرآن مجید کو سنیں. اور پھر یار دکھ کی بات ہے نا کہ پاسپورٹ کے دفتر تو میں 2.5 گھنٹے کھڑا رہوں، شناختی کارڈ کے لیے میں 1.25 گھنٹہ کھڑا رہوں، اور میں پہلی دفعہ سعودی عرب جاؤں تو امیگریشن کے لیے 2.5 گھنٹے بھی مجھے لائن میں لگنا پڑے تو میں لگا رہوں. دنیا داری کے لیے تو میں اتنا کھڑا رہوں، اور تراویح کے لیے مجھے 1 گھنٹہ نہ کھڑا ہوا جائے اور میں بہانے کرتا پھروں. تو پھر یاد رکھو وہ حضرت سیدہ اسماء کا کرتی تھی، نبی پاک نے مجھے کہا تھا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کے نہ دینا ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے دے گا. جب ہم رب کریم کو وقت اس طرح دیتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے تو ساری ہمارے پاس ہمتیں موجود ہیں، اور تراویح کا وقت آیا تو بہانے ڈھونڈنے لگ گیا. تراویح کا وقت آیا تو وہ جو ہے اس نے شروع کر دی بات کہ جناب میرے فلان جگہ تکلیف ہے اور مجھے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے تو پسینہ بڑا آتا ہے. تو اب تو آسانیاں ہی بڑی ہیں. صحابہ کہتے جب ہم مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاتے تھے بارش ہوتی تھی تو مسجد میں پانی کھڑا ہوتا تھا، کیچڑ کھڑا بن جاتا تھا، تو ہم اپنی جھولیوں میں خشک مٹی ڈال کے لے جاتے، اپنی اپنی جگہ بچھا لیتے مٹی، اور پھر ہم نماز پڑھتے تو ہمارے پیشانیوں پر بھی مٹی لگ جاتی. تو ایک صحابی جھاڑ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا نہ جھاڑ، جب تک چہرے پہ رہے گی فرشتے درود بھیجتے رہیں گے.
اب تو اے سی لگے ہوئے مسجد میں، پھر بھی تو تراویح نہیں پڑھتا۔ تو ایک تو عبادت کو ٹائم دیں، دوسرا قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھیں، رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مسجدوں میں ٹائم دیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے جب رمضان میں بھی نماز کے بعد مسجد کو تالا لگتا ہے۔ اگر ہم سارے آئیں مسجدوں میں، ہم رمضان شریف کے اندر وقت دیں، جس کے پاس ٹائم ہو وہ آ کے بیٹھ جائے، قرآن مجید کھول لے، تو میرا خیال ہے کہ مسجدیں بھی ہمیں دعا دیں گی کہ دیکھو ہر وقت انہوں نے میرے اندر تلاوت کی۔ ایک اور بات بھی عرض کرنی ہے، یہ مجھے کہا گیا ہے، میری اپنی طرف سے نہیں، یہ مجھے رکا دیا گیا ہے۔ کہہ دوں پکے نمازی ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ جو پکے نمازی ہیں مسجدوں کے وہ میرے ساتھ وعدہ کریں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں تسی نہیں بول دے، تساں ہو جانا۔ پکے بول دے نہیں پے، پکے کور دینے پے۔ پکے نمازی، یہ پکے نمازیوں سے بات، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ بول کے بتائیں، انشاءاللہ کہیں۔ کچے نمازیوں کو شکوہ ہے کہ پکے نمازی رمضان میں ہمیں گھورتے ہیں، رکھے دیے مجھے انہوں نے، کہتے ہیں پکے نمازی، کہتے فصلی بٹیرے آ گئے نے۔ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ پکے نمازی ہیں تو مہربانی کریں، آپ وہ جو آپ نے صف الاٹ کرائی ہے نا اپنے نام پکی، کہ ایتھے میں بھینا روز تو کتوں آ گیا، یہ چھوڑ دیں آپ، مہربانی کریں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کسی کے نام رجسٹری ہو سکتی۔ جو آیا ہے نا بیچارہ، چلو کبھی کبھی صحیح، مہربانی کریں اس کو ٹائم دیں، بیٹھنے دیں، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اور جب وہ آئے نا تو دعا کریں، جب اس کو دیکھیں تو کہ یا اللہ یہ آیا ہے تو ہمیشہ آتا ہی رہے، اس کو دعا دیں، مہربانی۔ بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں پکے نمازی سانس نہیں لینے دیتے مسجد میں۔ اور ایک بات اور، یہ حضرت علی کا قول ہے، اس کو دل کی تختی پہ لکھ لینا، دل کی تختی پہ، شیر خدا کی شیروں جیسی باتیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے، وہ نیکی کرنے والا اچھا نہیں جو نیکی کر کے اکڑ جاتا ہے اور دوسروں کو گناہگار سمجھتا ہے، وہ نیکوکار اچھا نہیں۔ فرمایا کرتے تھے اس سے وہ گناہگار اچھا ہے جو گناہ کر کے کم از کم شرمندہ تو ہوتا ہے نا۔ فرماتے ہیں جو گناہ کر کے شرمندہ ہو وہ زیادہ اچھا ہے اس سے جو نیکی کر کے اکڑ جائے۔ تو تھوڑی سی نیکی کر کے، پرہیزگاری کر کے ساری دنیا کو گناہگار سمجھنے لگ جانا، یہ تو بت پیدا کر لیا ہے تو نے اپنے اندر، اس بت کو توڑ دے۔ پتہ نہیں کون کب آئے اور اللہ کا ولی بن جائے۔ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ تو مہربانی کریں پکے نمازی، تھوڑی شفقت کریں۔ یہ میں سب سے نہیں کہہ رہا، جو گھورتے ہیں صرف ان سے کہہ رہا ہوں۔ کچھ پکے نمازی ہیں تو الحمدللہ دل کے بھی بڑے پکے ہیں، سوچ کے بھی بڑے پکے ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت لوگ۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، ہمارے شہر کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، میں نے کہا آپ نماز مسجد میں پڑھا کریں، ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے، تو کہتے ہیں حضرت میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان کو میں نے دوائی لینے گیا تو وہاں بھی میں نے بات شروع کر دی، میں نے کہا آپ مہربانی کریں، کہتے میں آؤں گا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس مسجد میں نماز پڑھی اور خاص کر کے پڑھی کہ یہ ٹائم ہے۔ میں نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نظر نہیں آئے، تو کہتے ہیں صاحب ناراض نہ ہو جان، نمازی مجھے کہتے تھے خیر ہے ڈاکٹر صاحب، کہیں غلط جگہ تبادلہ تو نہیں ہو گیا، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی؟ تو کہتا ہے مجھے شرم سی آتی ہے کہ نمازی اس طرح، ویسے بھی میں گیا نہیں، 60 سال عمر ہو گئی، تو اب نمازی تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی اللہ کی رحمت کے منشی ہیں کہ ہم سے پوچھ کے وہ دے گا جس کو دے گا؟ کیا کرتے ہو؟ او بھائی، حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جیسے لوگ کہا کرتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جھوٹ نہیں بولا، حرام نہیں کھایا، فرماتے تھے الفن کہتا ہوں، بالغ ہونے کے بعد نماز قضا نہیں کی، لیکن پھر بھی کہا کرتے تھے دعا مانگو میرا رب مجھ سے حساب نہ پوچھ لے۔ حساب والا نہیں ہوں میں، درگزر والا ہوں۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، یہ تو فضل کریں تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ تو مہربانی کریں، آگے چلیں۔ رمضان شریف میں سخاوت کرنی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے، ذرا مثال دیکھیں صحابی کی کتنی خوبصورت، فرماتے ہیں جس طرح تیز آندھی چلتی ہے نا، اس طرح رمضان میں میرے نبی کی سخاوت چلا کرتی تھی۔ نبی پاک ہر سائل کو دیتے، جو قیدی بند ہوتے نا، قیدی جنگ کے قیدی کفار، حضور انہیں بھی آزاد کر دیتے رمضان میں، فرماتے جاؤ تمہیں آزاد کیا۔ سخاوت کریں، اور میرا مشورہ ہے اس دفعہ غریبوں سے غریب سخاوت کریں۔ نسخہ دے رہا ہوں امیر ہونے کا، تو سخی ہو جا، رب کریم تجھے امیر کر دے گا۔ سخی بن جا، مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوواں جہان نہیں، سخی کنگال نہیں ہوندا، سخی بن جاؤ۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی بھی جیب کا سخی نہیں ہوتا، سخی وہی ہوتا ہے جو دل کا ہوتا ہے۔
غریبوں کو میرا مشورہ ہے کہ 10 روپے دو لیکن رمضان میں روز دینا، ہر شام دینا، غریبوں کو ساتھ بٹھاؤ، روٹیاں کھلاؤ، افطاریاں کراؤ، غریبوں کے گھروں کے اندر سوٹ پہنچاؤ، مدارس کے طالب علموں کو کپڑے خرید کے دو، جو کچھ نہیں دے سکتا وہ ایک مسواک لا کے دے، ڈیوٹی کرو، اپنے دائیں بائیں غریبوں کا خیال رکھو۔ جن گھروں میں اکثر دیکھتے ہو کہ دال کا شاپر جاتا ہے، وہاں رمضان شریف میں صبح صبح گوشت پہنچاؤ، مہربانی کرو، غریب امیر تو کسی کو تب دے گا جب اس نے ووٹ لینے ہوں گے، وہ تو وہاں زکوٰۃ دے گا جہاں سے اسے پتا ہوگا کہ میری تعریف اچھی ہوگی، وہ تو مسجد میں اس وقت خرچ کرے گا جب اس کا نام بار بورڈ پہ لکھا جائے گا۔ غریبوں، تم نے ظلم کیا ہے، اگر تم اپنی 4 غریب بھائی مل کے ایک غریبنی بہن کا خیال رکھتے تو اس غریبنی کو محلے کے چودھری کے پاس نہ جانا پڑتا۔ اگر 4 غریب بھائی ایک غریب بھائی کا خیال کر لیتے، تھوڑے تھوڑے جو صاحب حیثیت تھے، تو وہ مجبور نہ ہوتا۔ مہربانی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز مدینے کے مسکینوں کو ڈھونڈ کے لاتے تھے، فرماتے تھے کہ ان کو ایک تھیلا دینا میں عزت نہیں سمجھتا، ڈھونڈ کے لاتے غریبوں کو اور اپنے سامنے دسترخوان بچھاتے رمضان میں، اور پھر ان پہ کھانے چنتے اور فرماتے غریب کھائیں گے تو میرا اللہ راضی ہوگا، ساتھ بٹھا کے کھلاتے۔ ایک بڑی عجیب بات ہو گئی، گھروں میں ہو جاتی ہے، جن گھروں میں زیادہ مہمان آتے ہیں وہاں یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ ایک دن زوجہ کہنے لگی کھانا آپ کا یہ آج مہمان کو نہ لائیے گا، کہہ دیتی ہیں نا بیویاں کبھی کبھی، یہ نافرمانی نہیں۔ اگر آپ کو کھڑا کیا جائے نا رمضان میں روزہ رکھ کے باورچی خانے تو لگ پتہ جائے، اس کو نافرمانی نہ سمجھے، بیوی نے پکا کے نہیں دیا جی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی زوجہ کہنے لگی آپ کا کھانا ہے، مہمانوں کا کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے، تو روز پکا کے دیتی ہے، چل اس طرح کر، مجھے سرکہ اور کھجور دے دے، روٹی میرے مہمان کو دے دے۔ تو آپ کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی اگر آپ افطاری والوں کا اتنا خیال کرتے ہیں تو میں نہ کروں، مجھے 10-20 منٹ کا ٹائم دے، میں اپنے اوپر وزن بوجھ ڈالوں گی، میں تھوڑی مشقت میں پڑوں گی، لیکن مہمانوں کے لیے افطاری کا ضرور بندوبست کروں گی۔ ہمارے ہاں تو افطاریاں بھی سیاسی ہیں، ووٹ اکٹھے کرنے کے لیے افطاریاں، اور ڈرو اللہ سے۔ کس کس نام پہ لوگ دنیا داری کریں گے، کس کس نام؟ غریبوں کو کھلاؤ کھانا جن کو سارا سال گوشت ملتا ہے ان کی۔ میں کل یونیورسٹی میں کہہ رہا تھا کہ بڑا ہاتھی ہوتا ہے پر بادشاہ شیر ہوتا ہے، اس لیے کہ شیر ہفتے میں 1 دن گوشت کھاتا ہے، اگر روز کھائے نا تو اس سے بھی نہ اٹھا جائے، جس طرح ہم سے نہیں اٹھا جاتا، اس سے اٹھا کوئی نہ جائے، وہ ہفتے میں 1 دن کھاتا۔ مگرمچھ سب سے دلیر جانور ہے دریائی جانوروں میں سے، لیکن 24 گھنٹے میں 700 گرام کھانا کھاتی ہے، اور شیر کا بھی پنجہ پکڑ لے تو شیر چھڑا نہیں سکتا، روٹی کھا کھا کے تو حال ہی کوئی نہیں قوم کا۔ تو مہربانی فرمائے، فاقہ آپ کو طاقتور کرے گا، اور جتنا زیادہ انسان کھاتا ہے شہوانی قوتیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی پاک نے کہا تھا نوجوانوں کو یا شادی کر لو یا روزے رکھا کرو، اگر زیادہ روٹیاں کھاؤ گے تو تمہارے اندر نفسانی اور شہوانی قوتیں زیادہ پروان چڑھیں۔ تو مہربانی فرمائے رمضان میں غریبوں کے فاقوں کا خیال کریں، انہیں پہنچا کے آئیں، گھر جا کے دے کے آئیں۔ میں اکثر یہ روتا ہوں کہ ہماری مسجدوں میں نا 27ویں کو قاری صاحب کو سوٹ ملتا ہے، اس کے پیچھے سازش یہ ہوتی ہے کہ 27ویں روزے نہ تو درزی پکڑے گا نہ سی کے دے گا، تو ہم یہ سازش کرتے ہیں کہ دین جنا نہ ہوئے مولوی بھی ساڑھے ورگا سوٹ پا لے عید تے، تو پھر ساڑھے جی چودھری جی تے مولوی جی فرق ہی رہ گیا۔ تو 27ویں کو اس لیے دیتے ہو کہ درزی نہ پکڑے، اس بیچارے کو دینا ہے تو 1 رمضان کو دو، اس کو حضرت جی میرے والا جوڑا پہن کے آپ نے تراویاں پڑھانی ہے، یہ جمعہ آپ نے میرے سوٹ سے۔ مہربانی کریں، آپ جو آپ کے اپنے علاقے کے مسجد کے قراء ہیں، حفاظ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو رمضان شریف سے شروع ہونے سے پہلے، اور کسی گھر میں آپ لنگر پہنچاتے ہیں 20ویں روزے تو 20 روزے تو فاقے سے انہوں نے رکھ لیے، اب آپ گھی لے کے پہنچ گئے۔ اگر رمضان کی نیت کر کے رمضان سے پہلے بھی دو گے تو اللہ رمضان جتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ فطرانہ 1 رمضان کو دے دو، مہربانی کرو، تاکہ غریب کے گھر کے اندر چولہا صحیح جلے، اس کے بچے بھی کھانا صحیح کھائیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے کسی غریب کی بچی کو کپڑا، لباس اور غریبوں کو کچھ لے کے دینا ہے تو رمضان سے پہلے لے کے دیں، تاکہ درزیوں کا ریٹ کم ہو، وہ کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے۔ اور میری گزارش ہے مسلمانوں سے کہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لو، اتنے قیمتی دن دوبارہ نہیں ملیں گے جو زندگی میں رمضان دوبارہ سے آ رہا ہے، سارے کام پہلے کر لو۔ ہمارے ہاں تو آپ یقین کر لیں، نہ درزی تراویاں پڑھتا ہے، نہ کپڑوں والا پڑھتا ہے، نہ کاج بٹن والا پڑھتا ہے، نہ نلکی والا پڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی راشی سارا ان دنوں میں،
وہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہیں نا رمضان کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمیں نفل کے لیے نہیں جگاتے تھے، پر رمضان کے آخری 10 دن فرماتے اٹھو، یہ سونے کا ٹائم نہیں. اور ہمارا وہی ٹائم سارا بازاروں میں گزر جاتا ہے. وہ جو کچھ لینے کا وقت ہے، شب قدر تلاش کرنے کا وقت ہے، وہ سارا ہم بازاروں میں گزارتے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی رمضان کی آخری 10 راتوں میں شب بیداری کریں گے، محفل کریں گے، تلاوت کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، جو ہم سے ہو سکے گا. مسجدوں کا رخ کریں، یہاں پہنچ سکتے ہیں تو یہاں پہنچ جائیں، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں. کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس میں ایک لمحہ بھی رمضان المبارک کا ضائع ہو. آخری بات سنیں، رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے. سارا سال دین کے لیے کوشش کی ضرورت ہے. سارا سال ہم جب کہیں جا کے دین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ترس رہے تھے کہ کاش کبھی پہلے ہمیں بات سننے کو ملتی. دین کی بات کی ہر وقت ضرورت ہے. رمضان کے اندر لوہا گرم ہوتا ہے، کیوں بھلا؟ شیطان قید ہو جاتا ہے. پہلے جب دین کا کام ہوتا ہے تو دو قوتیں آپس میں لڑتی ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیغام دیتے ہیں. شیطان جواب کے اندر کیا کرتا ہے کہ جب ہم یہاں کسی آدمی نے بات کی یا سنی تو بڑا دل نرم ہو گیا، لیکن جب گھر گئے تو شیطان نے پھر وسوسہ ڈال دی. رمضان میں ایسے نہیں ہوتا، صرف تبلیغ ہوتی ہے، شیطان قید ہوتا ہے، وہ کوئی غلط مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ تبلیغ زیادہ کرنی چاہیے، جد و جہد کریں، اتنی جد و جہد کریں کہ یہ رمضان جو آنے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کی عزت کا مہینہ بنا دے.